اس سے زیادہ اسے کھانا پیارا ہے، اس سے زیادہ اسے شربت پیارا ہے۔ حضرت عامر نے کہا تھا پہلے آقا کا میلاد ہوگا، بعد میں کھانا ہوگا، بعد میں پانی ہوگا، بعد میں دسترخوان بچھے گا، بعد میں مہمان نوازی کی جائے گی۔ سارے مہمانوں نے کہا لبیک اے عامر، ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، محفل سجی ہوئی ہے، اور جب محفل ہو رہی ہے تو پھر قسمت تو دیکھو، اندر محفل ہو رہی ہے اور باہر میلاد والا نبی موجود ہے۔ باہر میلاد والا نبی موجود ہے۔ ابو درداء دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، ابو درداء آواز نہیں دینا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو چل رہا ہے چلنے دو۔ سرکار نے اپنے کان مبارک لگائے نا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ لیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے جب سنا نا تو سرکار اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ حضرت عامر اندر تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر میں کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عامر کہہ رہے تھے اے لوگوں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے جو ہم پہ فضل فرمایا ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں فرمایا ہے۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں عطا کی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ حضرت عامر کہتے ہیں اے غلاموں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ ہمارے ہاتھوں میں جس نبی کا دامن ہے، جس رسول کا دامن ہے، جس پیغمبر کا دامن ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کا ہاتھ لاجواب ہے، اس کا پیر لاجواب ہے، اس کے رخسار لاجواب ہے، اس کے دندان لاجواب ہے، اس کی پیشانی لاجواب ہے، اس کے کندھے مبارک لاجواب ہے، اس کی پشت مبارک لاجواب ہے، اس کا سینہ لاجواب ہے۔ اور سارے غلام مل کر کے کہہ دو اس کا سینہ بھی لاجواب ہے، اس کا مدینہ بھی لاجواب ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے بر لانے والے۔ توجہ سے سنیے گا، سرکار اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ حضرت عامر کے اندر تقریر چل رہی ہے، اور جب تقریر اختتام کی طرف ہوئی نا، سرکار نے فرمایا ابو درداء اب دستک دے دو۔ دستک دیا نا، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے غلام تھے سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں وہ آ گئے ہو جو سختیاں کرنے والے ہیں، وہ آ گئے ہو جو مارنے والے ہیں۔ مگر قربان جاؤ، یہ غلام تھے، غلام ان کے عقیدے بڑے مضبوط تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا حضور کا تذکرہ ہوگا، چاہے تلواروں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے تیروں کا سامنا کرنا پڑے، حضور کا دامن نہیں چھوٹے گا، چاہے بچے ہمارے دامن سے دور ہو جائے، ہمارے گھر والے ہم سے جدا ہو جائے۔ جب دروازہ کھولا نا تو حضرت عامر سے پوچھو، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جس کا میلاد اندر کر رہے تھے وہی نبی دروازے پہ موجود تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا عامر کیا کر رہے ہیں؟ آئے نا یا رسول اللہ۔ سرکار اندر عامر کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہی کا تو میلاد کر رہا تھا۔ ذرا بولے سبحان اللہ، آپ ہی کا تو میلاد کر رہا تھا، آقا آپ ہی کا تذکرہ کر رہا تھا۔ دل میں آیا تو میں نے سب کو دعوت بلایا، دعوت کے نام پہ سب کو کھانا پکوایا، مگر آقا پہلے آپ کا میلاد پھر کھانا، پہلے آپ کا میلاد پھر پانی، پہلے آپ کا میلاد پھر دسترخوان، پہلے آپ کا میلاد پھر مہمان نوازی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور مسکراتے رہے، میرے حضور مسکراتے رہے۔ اور جب حضرت عامر نے اپنی ساری باتیں کہہ لی نا تو میرے حضور نے فرمایا عامر مبارک ہو۔ آقا کس چیز کی مبارکباد؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ ذرا اور اونچی آواز کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے، ذرا بول دیں، کھول دیے، کھول دیے، کھول دیے۔ آقا صرف میرے لیے فرمایا نہیں، اس کے لیے جو ذکر کر رہا تھا اور اس کے لیے بھی جو ذکر سن رہا تھا، اس کے لیے بھی جو ذکر
آقا بتائے نا میرے حضور کے والے ہیں، وہ مقدر والے ہیں، وہ قسمت والے ہیں کہ حضور کی محفل میں حضور کے شہزادے کا دیدار، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو دردہ جب چلنے لگے نا تو میرے حضور نے فرمایا ابو دردہ کوئی کام تو نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ سارے کام بعد میں، آپ کا حکم پہلے ہے۔ ذرا کہہ دیں دو چار لوگ مل کے ہی اگر بولتے رہے نا تو 15-20 منٹ ہم بولتے ہیں۔ یاد کرتا ہے نا تو اپنا کہہ کے یاد کرتا ہے، آپ کے گھر کو اپنا گھر کہتا ہے، آپ کی بستی کو اپنی بستی کہتا ہے، آپ لوگوں کو اپنا کہتا ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جو ہمیں گھٹی میں پلایا گیا، اس کی بنیاد پر کہہ رہا کہ جب ہمارے کام بروز محشر کچھ نہ آئے گا تو یہ سیدوں کی نسبت ہمارے کام آئے گی، یہ محبت ہمارے کام آئے گی، اور ہم میدان محشر میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سرکار کے ساتھ میں پیکرے خلوص و محبت قاری شعیب رضا صاحب اللہ کی آمد ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس علاقے میں پہلی بار حضرت کے ساتھ آئے ہیں۔ سرکار کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب تک شاید قاری شعیب صاحب اپنی مسجد میں جہاں امامت کرتے ہیں میرے خیال سے نہیں گئی، رمضان شریف میں بھی نہیں گئے، اتنی محبت کرتے ہیں حضرت سے، ابھی تک ساتھ میں ہیں، اور سرکار جب چلنے پھرنے لگیں گے تب یہ جائیں گے۔ تو اتنی محبت کرنے والے ایسے غلام بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت کا بھی حکم ہے، میرے بعد میں چند اشعار ان سے سن لیں، اس کے بعد میں پھر جو حضرت کا حکم ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔